آپ کما رہے ہیں اپنے لیے، کما رہے ہیں اپنی صحت کے لیے کما رہے ہیں. اگر صحت نہیں ہوگی، یہ سارا پیسہ جو آپ نے کمایا ہوگا، ایک اللہ نہ کرے ایک چھوٹی سی بیماری لگ گئی، یہ سارا پیسہ جو آپ نے بنایا ہوگا، جوڑا ہوگا، یہ سارا چلا جائے گا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر صحت نہیں ہے تو. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کی ویڈیو تھوڑی سی ٹاپک سے ہٹ کے ہے، لیکن آئی ایم شیور کہ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونا ہے. ایٹ دی اینڈ میں 2 خوشخبریاں بھی آپ لوگوں کو دوں گا. آج کی میری ویڈیو یہ ہے کہ ہم لوگ جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا اس ساؤتھ ایشین ریجن سے جو بیٹھ کے ٹرک ڈسپیچنگ کا یا کسی بھی یو ایس اے کی کمپین کا کام کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ تھوڑے سے ہیلتھ ایشوز بھی آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رات آرام کے لیے، دن کام کے لیے، جبکہ ہم لوگ اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ یو ایس اے کا ٹائم ڈفرینٹ ہے. ہمارے ساتھ بہت سارے ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک دم سے نہیں آتے کہ مطلب 1 سال 1.5 سال میں ایک دم سے اس کا نہیں پتہ چلتا، لیکن خاص طور پہ ویسے بھی اگر لمبی سٹنگ والا جس میں ہے، اس میں یہ بیک پین، خاص طور پہ راتوں کو جاگنے کی وجہ سے، اب میرے بھی آپ دیکھ لیں آنکھوں کے ہلکے، سر کا درد اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، نیند کا نہ آنا. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے راتوں کو جاگنے کی وجہ سے، وہ ہوتا ہے آپ کا میموری لاس ہونا. میموری آپ کی کم ہوتی جاتی ہے. اور اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے سائنس کیا ہے، تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس کو ہم ان چیزوں کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں، کیسے اپنی ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں، اس بارے میں ہم تھوڑی سی آج بات کریں گے. نمبر 1 یہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ آکسیجن کی جو مقدار ہے ہوا میں، وہ تقریباً 21% ہے، اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ 0.2% ہے. لیکن یہ ڈے ٹائم کے حساب سے ہے، کیونکہ دن کے ٹائم جو پودے ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر رہے ہوتے ہیں اور جو آکسیجن ہے وہ خارج کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو پلس ریڈنگ ہے، پلس جو آپ کی ہارٹ بیٹ ہے بیسیکلی، وہ اپنی فل پرفارمنس پہ ہوتی ہے. جب کوئی بھی آپ ایکشن لے رہے ہیں تو آپ کا جب ہارٹ پمپ ہو رہا ہے، تو یہ بیسیکلی ہارٹ کر کیا رہا ہوتا ہے کہ جو آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں، پھیپھڑوں کے ذریعے وہ آکسیجن آپ کے خون کے خلیوں میں شامل ہوتی ہے، اور دل جو وینز کے تھرو پمپ کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کی پوری باڈی میں اس خون کو جو آکسیجن کیری کرتی ہے اس کو پہنچا دیتا ہے. لیکن اب ہوتا کیا ہے، یہ مطلب باڈی کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ دن ہے یا رات ہے؟ باڈی کے لیے تو مطلب اگر ہم دن کو رات کنسیڈر کر لیں، رات کو دن کنسیڈر کر لیں اور اپنی روٹین اس مطابق کرنا شروع کر دیں، تو مطلب باڈی پہ اس کے افیکٹ کیوں آنا شروع ہوتے ہیں؟ تو اس کے پیچھے کی سائنس یہ ہے، رات کے ٹائم جو پودے ہیں آکسیجن کو جذب کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ریلیز کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہی یعنی کہ یہ روشنی ختم ہوتی ہے تو مغرب کے بعد سے ہی یہ پروسیس ان کا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے، آکسیجن کی مقدار آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے. آپ نے اکثر ڈاکٹر سے یہ سنا ہوگا کہ رات کو 11 بجے تک اور 12 سے پہلے پہلے سو جانا چاہیے. کیوں سو جانا چاہیے؟ اس لیے کہ ایسا نہیں ہوتا جو ہی شام پڑی، مغرب ہوئی اور اس کے بعد پودوں نے کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرنا شروع کر دی اور آکسیجن جذب کرنا شروع کر دی، تو ایک دم سے ہوا میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جائے گی یا کاربن ڈائی آکسائڈ کی بڑھ جائے گی. یہ سلو پروسیس ہوتا ہے، یہ جا کے افیکٹو ہوتا ہے رات کو 11 بجے 11:30 بجے تک جا کے افیکٹو ہوتا ہے. تو اس ٹائم جو ہوا میں آکسیجن کی مقدار ہے وہ تقریباً 19% تک رہ جاتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو کہ 0.2% ہوا میں ہوتی ہے وہ 0.8% 7% تک چلی جاتی ہے. اور یہ اگر 1% کو کراس کر جائے تو یہ بیسیکلی آپ کو سر درد، آپ کے نروس سسٹم اور ان چیزوں کے لیے نقصان ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جو کاربن مونو آکسائڈ کی مقدار ہے اس میں بھی پھر فرق آتا ہے. تو یہ چیزیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ رات کو آپ جلدی سو جائیں اور صبح آپ جلدی اٹھ جائیں، تاکہ جب آپ سوئے ہوتے ہیں جو آپ کا ہارٹ ہے، پمپ کرنے کی ریشو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کے باڈی کو جو آکسیجن ہے وہ بھی کم چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ آپ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہوتے، آپ اس اپنی ریسٹ پوزیشن پہ ہوتے ہیں. اس وجہ سے رات کے ٹائم نہ تو کوئی ایکسرسائز کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ کے پاس ٹائم ہے تو 11-12 بجے تک آپ سو جائیں. ہم جو رات کو جاگتے ہیں نا، تو اکثر لوگوں کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے. مطلب اب میں اپنی اگر روٹین بتاؤں تو جس دن میں 3 بجے آتا ہوں تو 3 بجے کے بعد میں 5 سوا 5 بجے اٹھتا ہوں آج کل کے لحاظ سے، پہلے فجر کے لیے، صبح پھر بچوں کو چھوڑنے کرنے جانا ہوتا ہے. تو مطلب کوئی 4 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی نیند اکٹھی نہیں ملتی. مطلب پورا تو کر رہے ہوتے ہیں 4-6 گھنٹے 8 گھنٹے بھی بعض اوقات، لیکن وہ اکٹھی نیند نہیں مل رہی ہوتی. اور یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ایشو ہے کہ مطلب جب سوئیں گے تو کیا ہوگا کہ 2 گھنٹے بعد ناشتے کا ٹائم ہو گیا، 2 گھنٹے بعد کچھ اور گھر میں ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوگی، کچھ نہ کچھ اور گھر کے کام آ گئے، کوئی سبزی پیاز لینے جانا پڑ گیا.
وہ جو اکٹھی نیند ہے نا وہ نہیں پوری ہو جاتی. اب جب آپ اکٹھی نیند پوری نہیں کرتے کم از کم 4 گھنٹے کی، آپ جتنے ہم یہ ایکٹیویٹی پورے دن میں کر رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے جو مسلز ہیں وہ کہیں نہ کہیں ویئر اینڈ ٹیئر ہو رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جب آپ فرسٹ ٹائم ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے مسلز پل ہو جاتے ہیں. وہ بیسیکلی وہ مسلز اپنی جگہ سے ٹیئر ہو چکے ہوتے ہیں، وہ پھر دوبارہ ریپیئر ہوتے ہیں. اب نیند کیا کرتی ہے؟ جب آپ ڈیپ سلیپ میں چلے جاتے ہیں، جو آپ کی باڈی ہے یہ جا کے تقریباً 4 گھنٹوں کے بعد جا کے، کئی کیسز میں 3 گھنٹوں بعد، کچھ کیسز میں 4 گھنٹے بعد جا کے ان مسلز کی، ان سیلز کی، جو کہ سیلز آپ کے ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں، جو مسلز آپ کے ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی ریپیئرنگ کا کام کرتی ہے. اگر آپ 6 گھنٹے سوئے ہیں لیکن 2 گھنٹے ابھی سوئے، 2 گھنٹے پھر سوئے، آپ کے وہ مسلس ریپیئر ہی نہیں ہو سکتے. وہ جب مسلز ریپیئر نہیں ہوتے، اس کا بھی افیکٹ ایک دن میں نہیں ہوتا. الٹیمیٹلی آپ کو جسم میں درد رہنا، آپ 6 گھنٹے بھی سوئے ہوں گے، 8 گھنٹے بھی سوئے ہوں گے، آپ جب اٹھیں گے آپ ایکٹیو نہیں ہوں گے، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے وہ اس طرح کی نیند پوری کی ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ مطلب ایک، جب آپ نیند پوری کر چکے ہوتے ہیں، ایک فریشنس کے ساتھ اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کا اثر آپ کے چہرے پہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ آپ کو اس سے نیک پین اور مسلس کا پین اور بہت ساری بیماریاں آہستہ آہستہ لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ روزی ہے، کام تو کرنا ہے یہ والا، اور اسی ٹائم میں کرنا ہے. اس چیز کو مینج کیسے کیا جا سکتا ہے، یا اس کے لیے ہم کیا کام کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ میں نے اکثر یہ دیکھا، میرے اپنے آفس میں بھی لڑکے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری 10 سے 11 بریک ہوتی ہے، تو بریک ٹائم میں وہ اکثر کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں گے یا کھیلنا کودنا شروع کر دیں گے، کچھ نہ کچھ اس طرح. اور اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ رات کو 3 بجے جب چھٹی کر کے جائیں گے تو جن لوگوں کے گھر نزدیک ہیں وہ رننگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں. وہ چیز الٹا نقصان دے رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس ٹائم کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہوئی ہوئی ہے، آکسیجن کی مقدار کم ہوئی ہوئی ہے، تو فائدہ ہونے کی بجائے آپ کو نقصان زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے ڈے ٹائم میں کریں، جاگ لیں تھوڑا، جہاں اتنا جاگ لیں، ایک دفعہ جاگ لیں، کر لیں. ایکسرسائز کا ٹائم آپ کا دن ٹائم پہ ہونا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے. اب ان چیزوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے، یا بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ نمبر 1 یہ کہ جب آپ بیٹھیں اپنا پوسچر آپ نے ٹھیک رکھنا ہے، اسٹریٹ بیٹھنا ہے. وہ جو اکثر کال سینٹرز میں جو کرسیاں پڑی ہوتی ہیں نا وہ لیننگ والی ہوتی ہیں، آپ پیچھے جھول رہے ہوتے ہیں، وہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے. ایک تو اسٹریٹ بیٹھیں، زیادہ وہ جھولنے والا کام اس پہ کرسیوں پہ نہ کریں. ہر آدھے پونے گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ 5 منٹ کی آپ بریک لیں، تھوڑی سی ہلکی پھلکی واک کریں. جس جگہ آپ کا کام ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں یا جو بھی ہے، چاہے آپ کو ویکینڈ پہ 2 دن ملتے ہیں، اپنی یہ روٹین بنائیں کہ ویکینڈ پہ یا جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے تو چاہے اس دن ہی آپ 11 بجے سونے والی عادت بنائیں. ٹھیک ہے، 11 بجے نہیں سوتے، جہاں پہ آپ تھوڑے سے سینئر ہو چکے ہوئے ہیں، اگر آپ کا کام ختم ہو چکا ہوا ہے آپ ٹائم سے چھٹی کریں اور جائیں. اس کا سولوشن یہی ہے، جہاں پہ آپ کو ٹائم ملتا ہے، جب بھی ٹائم ملتا ہے تو فوراً ہی سونے کی کوشش کریں. کچھ وٹامنز ایسی ہوتی ہیں جو میگنیشیم وغیرہ کے اور ملتی ہیں، ٹیبلٹس ملتی ہیں، اس کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈیپ سلیپ میں فوراً ہی ڈیپ سلیپ میں چلے جاتے ہیں، اور وہ آرگینک ہوتی ہیں، کوئی اس طرح نہیں ہے. ویکینڈس راتوں کو باہر نہ گزاریں، یہ آپ کی اپنی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے. ابھی جو ٹین ایجر ہیں ان کو تو یہ بات اتنی آرام سے سمجھ نہیں آنی، کیونکہ ان پہ ایک دم اتنا زیادہ اثر نہیں آ رہا ہوتا، ان کو افیکٹ تھوڑا سا دور جا کے آتا ہے. لیکن جو 35 پلس کے لوگ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان پہ یہ اثر بہت جلدی آتا ہے. اگر کوئی ٹین ایجر کو 4 سالوں میں 5 سالوں میں جا کے افیکٹ پتہ چلنا ہے، تو جو 35 پلس والا ہوگا اس کو یہی اثر ود ان 1.5 ایئر فرق پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. اب میموری لاس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جیسے آج کل سردی ہیں تو آپ کیرٹس کا استعمال کر سکتے ہیں، نٹس ہیں، ان کو آپ زیادہ سے زیادہ یوز کریں. بادام ہو گئے، اخروٹ ہو گئے، اور اس طرح کی چیزوں کو آپ شامل کریں. ملک تقریباً ڈیلی کوشش کریں کہ 1 گلاس لازمی ملک یوز. اچھا، ایک چیز میں اور بتانا بھول گیا کہ آج کل جیسے سردی ہے نا، تو سن بات اس میں زیادہ لیں، دھوپ میں زیادہ سے زیادہ بیٹھیں. اس میں بھی آپ کی یہ بونز کے لیے بہت افیکٹو ہے. اگر چاہے آپ کو رات کو سونے کا موقع نہیں بھی مل رہا تو کوشش کریں جب بھی سوئیں کم از کم 4 سے 5 گھنٹے لگاتار نیند ہو، تاکہ آپ کے مسلز ریپیئرز ہو سکیں. تو اس طرح کی کچھ چیزیں، کچھ ایکٹیویٹیز آپ اپنے ساتھ کرتے رہیں گے، اپنی خوراک ٹھیک رکھیں گے، تو آپ کچھ نہ کچھ بہتر رہیں گے، کچھ نہ کچھ ٹھیک رہیں گے. لیکن اگر بالکل چھوڑ دیا کہ بس جیسے چل رہا ہے، تو بہت جلدی یہ چیزوں کا افیکٹ آپ کی صحت پہ آنا شروع ہو جائے گا. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2 میرے پاس گڈ نیوز ہیں. وہ نمبر 1 یہ کہ ہمارے پاس نا انٹرنشپ کے لیے ہم نے جو الوکیٹ کی ہوئی تھی سیٹس، وہ صرف 3 سیٹس الوکیٹ کی ہوئی تھیں. 3 بندوں کو ایٹ اے ٹائم ہم انٹرنشپ کراتے تھے.
ابھی ہم اس ٹائم ہم 10 سیٹس اناؤنس کر رہے ہیں، 10 بندوں کو ہم اس میں انٹرنشپ کرائیں گے۔ انٹرنشپ کا پروسیس میں نے اس ایک ویڈیو میں بتایا ہوا، میں دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں کہ ہم لوگ 1 لاکھ روپیہ سیکورٹی ڈپازٹ لیتے ہیں، جو کہ ہماری فیس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فری آف کاسٹ ٹریننگ ہوتی ہے 1 مہینے کی، جو ہم پیڈ ٹریننگ کراتے ہیں وہ فری آف کاسٹ کراتے ہیں، لیکن وہ سیکورٹی اس لیے کہ ہماری جو انٹرنشپ ہے وہ ٹوٹل 5 منتھ کی ہے، یعنی 1 منتھ ٹریننگ ہے اور 4 منتھ آپ کام کرتے ہیں۔ تو جب آپ وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو آپ کو وہ سیکورٹی ڈپازٹ واپس مل جاتا ہے، جب آپ اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، انٹرنشپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو وہ اس لیے کیونکہ لوگ آتے ہیں، مہینہ کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں، پھر ہم پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے سیکورٹی کی خاطر یہ 1 لاکھ روپیز رکھے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ کو لوڈ بورڈز اور ڈائلرز یہ چیزیں خود لینی کرنی پڑتی ہیں، ہم آپ کو صرف وہ ٹریننگ کراتے ہیں، ساتھ بٹھا کے کام کراتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ آپ 4-5 مہینے ہمارے ساتھ یہاں پہ کام کرتے ہو، اور اس میں اگر آپ اپنا ٹرک لے کر آتے ہیں تو ہم اور اسی پہ آپ ورک کرتے ہیں تو ہم 40% آپ کو دیتے ہیں۔ اگر ہم آپ کو ٹرک دیں گے کوئی ڈسپیچ کرنے کی، اس کا ہم آپ کو 30% پے کرتے ہیں۔ ٹولز وغیرہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں، ہیڈ فون، لیپ ٹاپ، جو بھی آگے ڈائلر وغیرہ سارا کچھ آپ اپنا خود لاتے ہیں۔ اور یہ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ آپ کا بھائی جو ہے نا وہ بروکریج کا کورس کر رہا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد اس کی ویڈیوز بھی جو میں مجھے سمجھ آ رہی، جو میں کر رہا ہوں اس کی ویڈیوز بھی میں لگاتا رہوں گا یوٹیوب پہ۔ لیکن آپ لوگوں سے بھی مجھے مشورہ یہ کرنا ہے کہ کیا میں جو سیکھ رہا ہوں وہ بنانا شروع کر دوں اس کی ویڈیوز، کیونکہ مجھے ابھی ایکسپیرینس نہیں ہے، میں نے پریکٹیکلی کام نہیں کیا اس پہ، تو یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ایک دفعہ میں کمپلیٹ کر لوں اور ایک دفعہ ویڈیوز میں ساری بنا لوں اور اکٹھی اپلوڈ کروں تاکہ آپ لوگوں کو ویٹ نہ کرنا پڑے۔ ابھی میرے پاس آپشن یہ ہے کہ میں ویک میں 1 آدھ کلاس لیتا ہوں، ویک میں 1 یا 2 کلاسز لیتا ہوں، اور جو نالج ہے وہ میں ویک میں 1 ویڈیو بنا سکتا ہوں بروکریج کی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ڈسپیچ کی ختم کر رہا ہوں، ڈسپیچ کی جو پرابلمز آئیں گی، جو ویڈیوز جو اپڈیشن ہے وہ ایز اٹ از میں جاری رکھوں گا۔ میں تھوڑا سا اس بات پہ سوچ رہا ہوں کہ میں اکٹھی ویڈیوز بنا لوں، ان کو ون ٹائم میں ہی ایک پلے لسٹ بنا کے اپلوڈ کر دوں، یا ابھی سے ہی جو کچھ میں سیکھ رہا ہوں ایک ویڈیو بناؤں، اس کو اپلوڈ کرتا جاؤں، پھر ہفتے بعد کوئی 1 آدھ ویڈیو بناؤں، پھر اپلوڈ کرتا جاؤں۔ اس طرح جو کچھ میں سیکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ آپ بھی سیکھتے رہیں گے، ایک کورس آپ کا فری میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور پلس جب میں اس کو پریکٹیکلی اپلائی کروں گا، پریکٹیکل جو چیلنجز آئیں گے وہ پھر ساتھ ساتھ اس ٹائم بندہ بتاتا کرتا رہتا ہے۔ تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ میں ابھی اس چیز پہ کنفیوز ہوں کہ ابھی 1 بائی 1 ویڈیو جو ہفتے والی ہیں وہ لگاتا رہوں، یا دوسرا 1 ٹائم ہی بس بناؤں ویڈیو، ایک کورس کمپلیٹ ہو، پھر ایک دفعہ ویڈیوز کمپلیٹ کروں تو اس میں مجھے مہینے 2 مہینے یا ہو سکتا ہے 3 مہینے بھی لگ جائیں، تو ایک دفعہ میں ہی اپلوڈ کروں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو یہ 2 اچھی چیزیں تھیں، میں نے کہا آپ لوگوں کو بتاؤں۔ تو انشاءاللہ باقی بھی کوئی آپ لوگ کو اور کچھ سیکھنا ہے، کرنا ہے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ، تو آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے، کرنا ہے، انشاءاللہ میں ان چیزوں پہ بھی ویڈیو بناؤں گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ مطلب بہت بیسکس ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن آپ لوگوں کے کمنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس چیز پہ بھی بعض اوقات ویڈیو بنانا یا وہ چیز سکھانا ضروری ہے۔ باقی انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم کم مل رہا ہے، ویکینڈ پہ جو ہم نے لائیو سیشنز اور وہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں وہ بھی ہم جاری رکھیں گے، بیچ میں جہاں جہاں ٹائم ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ جو ہمارا ٹریننگ پروگرام ہے، جس طریقے سے آپ کو سکھانے والا سلسلہ ایک کرنا ہے، وہ ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔